شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں پارٹ 1 میں یہ کہہ چکا ہوں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اگر جہلمی صاحب کی بات ٹھیک ہو تو اس کے خلاف باری تعالیٰ کرنے پہ قادر نہیں ہوگا، اور ہر چیز جو ہو رہی ہے اس کے خلاف نوٹوریس ہو جائے گی۔ یہ اگر پہلا لیکچر کسی کی سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم اب مزید بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فرعون کو جنت میں ڈالنے پر کیا بات لازم آتی ہے کہ آپ اس کو نوٹوریس کہہ کے اللہ کی قدرت سے نکال دیتے ہیں؟ تو کیا بات لازم آتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ظلم باری لازم آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ظلم باری لازم آتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فرعون جنت میں جاتا ہے تو اس میں کیا چیز لازم آتی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی قدرت سے نکال دیتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے آپ کا حکمہ باری تعالیٰ کے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی صفہ ہو جاتا ہے، خلاف حکمت یعنی صفہ، مینی وولنٹ جسے کہتے ہیں، مینو وولنٹ، تو یہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ فرعون کو جنت میں ڈالنے سے کیا چیز لازم آتی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی قدرت سے خارج قرار دیتے ہیں اور نوٹوریس کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ جہل بھی کہتے ہیں کہ یہ جہل لازم آتا ہے۔ بہرحال یہ 3 صفات ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اگر کوئی چیز اور بھی ہوگی تو وہ ممکن ہی ہوگی، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اب اس کے نہ ہونے سے کیا لازم آتا ہے، آپ آخر میں یہی 3 چیزوں پہ آئیں گے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا ڈاکٹر بننا ہے اللہ کے علم میں، بلکہ یا ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو ہے ڈاکٹر بننا لوح محفوظ پہ تھا، اور لوح محفوظ میں ہے تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علم میں بھی یہی تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے گا۔ تو اب اس کا ڈاکٹر نہ بننا یہ لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ کے جہل میں، کیوں؟ کیونکہ لوح محفوظ کے خلاف ہوگا، اور وہ اور محفوظ میں سے کوئی خلاف ہوگا تو یہ پھر ہوگا علم باری کے خلاف۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا رہا؟ اگر آپ کہیے کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو وحی سے ہے، تو میں کہتا ہوں وحی بھی تو خلاف وحی، آپ نے چوتھی چیز کہہ دی خلاف وحی ہے۔ چلیے خلاف علم باری مطلب وحی ہے تو وحی بھی تو علم باری ہے، آخر وحی کے خلاف ہوتا ہے تو علم باری کے خلاف لازم آتا ہے نا، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک نہ صرف اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں ڈالنے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شخص جو ڈاکٹر بن گیا، جس کے بارے میں باری تعالیٰ کے علم ہے کہ ڈاکٹر بنے گا، اس کو ڈاکٹر نہ بنانے پر بھی قادر نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ بننے دے۔ یہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر بنے گا کہ نہیں بنے گا، مستقبل اور غیب کا علم آپ غیب کا علم کل علم ما کان یکون، غیب تو خیر آپ غیر اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو کہ کل علم ما کان یکون تو نہیں ہے، اور آپ کو نہیں ہو سکتا ہے، آپ کہیں گے نبی کو تو ہے۔ بہرحال تو میں اس کا یہی آبجیکشن کروں گا کہ اچھا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کے علم میں ہے کہ زید ڈاکٹر بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈاکٹر نہ بنانے پہ قادر نہیں ہے، اور اگر اللہ کے علم میں ہے کہ زید ڈاکٹر نہیں بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے زید کو ڈاکٹر بنانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ کم سے کم آپ یہاں پر کنڈیشنل بولیں گے، اور آپ کہیں گے فرعون کے بارے میں کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ اگر خدا کے علم میں یوں ہے اور یوں ہے، کیونکہ اب یہ تو علم سے وحی سے یا دیگر ادلہ سے ہو گیا ہے کہ فرعون جہنمی ہے، تو یہ فرق ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا اگر آپ باری تعالیٰ کی قدرت کو محدود مانتے ہیں نا تو یہ بالکل غلط ہے، ہم ایسا نہیں مان سکتے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ نوٹوریس کہنا جہلمی صاحب کا کسی چیز کو نوٹوریس نہیں بناتا۔ تب مت